آسما کس طرح سے دیکھ رہی ہیں تصدق جیلانی اب انکوائری کمیشن سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ اس معذرت کے بعد ہی سپریم کورٹ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جیسے منصور بھی بتا رہے تھے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ایک لارجر بینچ کو بنا دیا جائے، تشکیل دے دیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ بہت اچھا اور مناسب فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس لیے کہ پہلے جو بھی معاملات تھے وہ سوشل میڈیا کی حد تک یا میڈیا کی حد تک وہ آ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ون سائیڈڈ ایک اوپینین بھی بن رہا تھا اگینسٹ سپریم کورٹ۔ اب سپریم کورٹ کے پاس کہ ظاہر ہے کہ ان کے کورٹ میں یہ بال ہوگی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور بالکل جسے کہنا چاہیے وہ ایک بنیادی جو ان کے مسائل ہیں عدلیہ کے، ان کو اس نظر سے دیکھا جائے، اور ان شکایات کو جو ہے وہ سن کے ادارہ جاتی جو کارروائیاں بھی ہیں اور ادارہ جاتی جو فیصلے ہیں وہ بھی کیے جائیں، اور اسی طرح سے مختلف اداروں کو باؤنڈ بھی کیا جائے۔ تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی بن سکتی ہے کہ اس میں ماضی کے اندر بھی، جیسے میں پہلے کہا، اور ابھی حالیہ جو فیصلے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے ریویو کا وقت ملے گا، اور اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے وہ ہو سکے گی۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر جب 7 جج بیٹھیں گے اور وہ خط کا جائزہ لیں گے اور اس کے اندر جو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے مسائل ہیں ان کا اور جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسا کہ پہلے سے ملاقات ہو چکی ہے ان 6 ججوں کی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ بھی ان کی جو بھی بات چیت ہوئی ہوگی اب وہ ایک کورٹ کے سامنے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی، اور یہ اب 6 جج جو ہے یہ انصاف کے طلبگار ہوں گے، یعنی یہ اپنے لیے انصاف جو ہے وہ مانگیں گے۔ تو جب ایسی بات ہوگی تو اعلیٰ عدلیہ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس میں جو بھی ڈائریکشن یا ڈائریکٹیوز لینے پڑیں گے سپریم کورٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہوگا۔ تو اس کمیشن کی حیثیت اب کیا ہوگی تصدق جیلانی کے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے بعد؟ کیا کوئی نیا سربراہ آئے گا یا کمیشن کو ختم کر دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے وہ تو کمیشن تو بالکل جو ہے وہ اس کی اب حیثیت نہیں رہی ہے اور وہ اب موجود نہیں ہوگا، چاہ جائے کہ جب تک کہ ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کی اس کی وفاقی حکومت جو ہے وہ کوئی نیا کمیشن بنا دے، وہ کسی نئے جج کو اپوائنٹ کر دے اور اس کی سربراہی دے دے اور کہے کہ آپ اوور آل جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں۔ اور میرا اس وقت ضرورت بھی ہے پاکستان کو کہ عدلیہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس سے پہلے جو عدلیہ کے اوپر پریشرز رہے ہیں، جو اس وقت پریشرز ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آگے جا کے حکومت کو ضرور اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ سرے دستوں یہ ایک پنڈورا باکس ہے جو کہ بہت بڑا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت چیزیں بدھ کے روز جب سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ تمام جج صاحبان جو ہیں ان کے نمائندے ہوں گے، وکلاء ہوں گے یا خود پیش ہوں گے یا کس طرح سے ہوں گے، یہ سن سکتے ہیں، یہ فیصلے کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ نہیں یہ کیا۔ اور پھر وہ جیسے ہم پہلے بتا رہے تھے جو فیصلے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ توشہ خانہ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر دیکھی جائیں گی کہ اگر آپ کے اوپر دباؤ تھا اور اس کے باوجود آپ نے دباؤ کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے کسی بھی دباؤ کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا۔ لیکن اگر دوسری طرف کی چیزیں ہوئی، دیکھیے پریشر صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہوتا نا، اسپیشل تو اس وقت جو پریشر ہے وہ مختلف فورسز ہیں، اس میں سوشل میڈیا کا فورس بھی ایک بہت بڑا فورس بن چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ فیصلے لیتے ہیں اور گیلریز کے ساتھ کھیلتے ہیں، نہ صرف عدالتیں بلکہ سیاسی لوگ بھی اور تمام اب تو صحافت بھی، سیاست بھی، سب جو ہیں وہ گیلریز کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو مختلف طرف سے آپ کہہ رہی ہیں یہ پریشرز تو ہیں، بالکل صحیح ہے۔ آسما شرازی آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ۔